اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ توفیقات الہی کی دعا کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے جن کلمات کو بطور ترجمہ کلام پیش کیا ان کی تکرار سورہ قمر کی 4 آیتوں میں ہوئی ہے۔ 70ویں آیت، 22ویں آیت، 32ویں آیت اور 40ویں آیت۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے واسطے آسان کر دیا۔ حل من مدکر، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ اس مجلس کا عنوان جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے آسان قرآن، ہمارے کون صاحب نے تجویز کیا ہے، اسی مناسبت سے یہ آیت آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی کہ قرآن آسان ہے۔ کیسے ہے میں آپ سامنے عرض کروں گا، اور ضرورت اس کی کیوں پڑی؟ کیونکہ ہمارے یہاں جو نظریہ بن گیا، میں کہوں گا ایک طرح سے عقیدہ بن گیا، اور وہ یہ کہ قرآن مشکل ہے، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے ہی نہیں، ہم اسے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، ایک مشکل کتاب ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ لیکن یہ کیا ہے؟ اللہ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، حضرت علی نے کیا فرمایا آپ نے، یہ الگ چیز ہے۔ جو ہمارے یہاں کا نظریہ ہے وہ یہ ہے، اور یہی نہیں بلکہ آپ بھی تقریریں سنتے ہو، مجلسیں سنتے ہو، میں نے بھی سنی ہے کہ قرآن کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا، قرآن صامت۔ صامت کے معنی گونگا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ قرآن کی توہین ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر حضرت علی علیہ السلام کا کلام پڑھیں تو اس میں ملے گا صلوات۔ قرآن ناطق ہے، یعنی قرآن بولنے والا ہے۔ اگر تم پوچھو گے تو یہ جواب دے گا۔ کلام ام المومنین میں ملے گا، کئی جگہ ملے گا آپ کو کہ بولتا ہوا قرآن ہے۔ ہم نے اس کو گونگا بنا دیا، جبکہ ہم کسی اور کتاب کو گونگا کہتے ہی نہیں ہیں۔ کسی سبجیکٹ کی ہو، کسی مضمون کی ہو، کسی مصنف کی ہو، آپ نے کبھی کسی کتاب کو گونگا نہیں کہا ہوگا سوائے اللہ کی کتاب کے۔ یہ مقام عبرت ہے۔ صلوات بھیجیں آپ کا۔ ہاں، اب یہ ضرور ایک بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بھیجی کتاب ہے، تو اس کے ایک پس منظر کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیے، اللہ نے جو بھی نعمتیں ہم پر بھیجی ہیں، کتنی نعمتیں دنیا میں ہیں، آپ اگر گننا شروع کریں، رزق ہے، گیہوں بھی اس میں ہے، چاول بھی ہے، اس میں دال ہے، سبزیاں ہیں، تو کیا سب ایک ہی جگہ مل جاتی ہیں چیزیں؟ یہ ہر جگہ تو نہیں اگتی۔ معدنیات کو آپ دیکھیں، کوئلہ، لوہا، تانبا، پیتل، سونا، سب آپ کو زمین کی سطح پر نہیں ملتا، نہ ایک جگہ ملتا ہے، الگ الگ جگہ ہیں۔ آپ تلاش کیجئے، جستجو کیجئے، محنت کیجئے، حاصل کیجئے۔ یہی اصول قرآن کے لیے بھی ہے۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد۔ تلاش کیجئے، جستجو کیجئے، محنت کیجئے اور ہدایت حاصل کیجئے۔ یہ صحیح ہے کہ اس کے مطالب و معنی جو ہیں اتنے وسیع ہیں کہ ایک آدمی سب اس کا ادراک نہیں کر سکتا، صحیح ہے، لیکن دریا کو آپ چلے جائیے تو کیا پورا دریا آپ پی لیں گے؟ کہیں حوض ہے، کیا سارا پانی آپ پی لیں گے؟ نہیں، اپنے ظرف بھر لیں گے۔ تو یہی قرآن بھی ہے کہ اپنے ظرف بھر، اس سے آپ کو علم ملے گا۔ تو
پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جب کتاب ہے، اب اس کے جو جملے ہیں، جو اس کے کلمات ہیں، ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا آیت۔ آیت کہتے ہیں نشانی۔ اسی طریقے سے قرآن بھی ہے کہ یہ نشانی ہے اس کی آیتیں۔ اب نشانی اگر ہے تو خالی نشانی کو دیکھنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس کے ساتھ آپ کو اس کے پس منظر اور اس کے ماحول کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ اور اسی لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل، اپنا علم، قرآن کا مضمون اور ماحول، ان تمام چیزوں سے واقفیت ضروری ہے۔ میں آپ سامنے مثال دے دوں، آپ سامنے دنیاوی زندگی سے، اس سے پہلے بھی بعض جگہ میں عرض کر چکا ہوں کہ کیسے نشانی ہوتی ہے، اور اس نشانی کہاں پر وہ چیز ہے، اس کے لحاظ سے مفہوم بدلتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں بلب ہوتا ہے، لال رنگ کا بلب مان لیجیے، لال روشنی۔ اگر آپ اسٹیشن چلے جائیے، چار باغ اسٹیشن، اور وہاں آپ دیکھیے کہ لال سگنل میں لال روشنی ہے، تو یہاں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ لائن کلیئر نہیں ہے، کسی ٹرین کو آگے بڑھنے کی سگنل سے اجازت نہیں ہے، یہاں پر لائن کلیئر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں مان لیں، تھوڑی دیکھ لیے کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور وہاں اگر لال بتی جل رہی ہے، تو اب یہاں اس کے معنی ہوں کہ آگے خطرہ ہے۔ خطرہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریلوے کراسنگ ہو سکتی ہے وہاں پر، اور ایک خطرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر سڑک میں کچھ کھدائی کا کام چل رہا ہو، گڈھا ہو، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے کیا صورتحال ہے۔ گڈھا ہے تو آپ داہنی طرف سے اگر راستہ دیا گیا ادھر سے گھوم کے چلے جائیے، یا انتظار کیجئے کہ گاڑی چلی جائے، ٹرین چلی جائے، تب اس کے بعد کھل جائے کراسنگ تو آپ آگے بڑھیے۔ آپ تو وہاں سڑک پر وہ لال روشنی جو ہے یہ بتائے گی کہ سڑک پر آگے خطرہ ہے یا کوئی گڈھا وغیرہ کھد رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ کسی دفتر چلے جائیے، آپ کے آفس چلے جائیے، بڑا افسر جہاں بیٹھا ہو، اس کے دروازے پر اگر لال بتی جل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے یا کوئی افسر جو ہے مشغول ہے کسی کام میں، اہم کام میں، لہذا ڈسٹرب نہ کیجیے۔ ابھی آپ دفتر میں، اس کے آفس میں اندر جانے کی اجازت بھی نہ مانگیے، اس سے ڈسٹربنس ہوگا۔ وہاں لال بتی کے یہ معنی ہے۔ اور پھر اگر آپ ہمارے جان عالم صاحب کے یہاں چلے جائیے، ان کے یہاں کمرے میں دیکھیے کہ لال روشنی ہو رہی ہے، کالے پردے پڑے ہیں، تب نہ تو یہاں ٹرین آ رہی ہے، نہ یہاں پر کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، بلکہ یہ ہے کہ ایک فوٹوگرافر کا ڈارک روم ہے جہاں کی کوئی نگیٹو وغیرہ کا ڈیولپمنٹ ہونے جا رہا ہے، کام چل رہا ہے۔ تو جس جگہ کے اوپر وہ لال روشنی، اس کی مناسبت سے اس کا مفہوم ہوگا۔ قرآن بھی اسی طریقے سے اس کی آیتیں بھی ہیں کہ خالی کتاب کے اندر نہ ٹٹولیے بلکہ پس منظر اور ماحول بھی دیکھیے کہ کیا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ ماحول کے ساتھ آپ نگاہ ڈالیے گا تو آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر آپ نے پہلے ہی سے بنا لیا ہے نظریہ کہ صاحب اس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، عربی زبان ہم جانتے ہی نہیں، ہم کیسے اس کو سمجھیں گے، آسان مثال دیتے ہیں، لیکن یہ کفر کی ایک قسم ہے۔ یہ ہم آپ بتاتے ہیں کہ جس آدمی نے نظریہ قائم کر لیا کہ قرآن سے ہم ہدایت نہیں حاصل کر سکتے ہیں، وہ کافر کے زمرے میں ہے، کیونکہ وہ نعمت الہیہ کا انکار کر رہا ہے۔ صلوات بھیجیں آپ حضراتوں پر۔ اور ابھی ہمارے بھائی اون صاحب نے آیتیں پڑھی تھی، میں آپ سامنے عرض کروں گا، پچھلی قوموں پر عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت کی تکرار ہے۔ قوم نوح کا تذکرہ، قوم عاد کا تذکرہ، قوم سمود کا تذکرہ، قوم لوط کا تذکرہ، ان کی نافرمانی اور ان کے عذاب آنے کے بعد اس آیت کی تکرار ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور کس بات کا کہ ان لوگوں نے ڈرانے سے انکار کیا تھا۔ تو اب میں آپ سے باتیں کروں بات کو، مان لیں تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ شہر لکھنؤ میں ہیں، یہاں ایک زو بھی ہے، عجائب گھر بھی ہے، اس میں جانور رہتے ہیں۔